السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کا جو سوال ہے وہ ادب کے قارئین کے حوالے سے ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آج کے عہد میں ادب کے سنجیدہ قارئین جو ہے وہ بہت کم ہو گئے ہیں؟ یعنی ماضی میں ایک سنجیدگی کا رویہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا تھا، لیکن آج کل یہ جو رویہ ہے سنجیدگی کا، تو یہ ماضی کی بنسبت تھوڑا کم نظر آتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یا پھر آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ادب کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عہد کو جو جانچنے کا ٹول ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہمیں اپنے عہد میں نہیں مل رہا ہوتا۔ جی بالکل۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی بھی جب ہم تصویر دیکھتے ہیں تو بعض اوقات اس کے بہت قریب جا کر اس کے جو نقش ہوتے ہیں وہ اتنے واضح نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ تھوڑا سا اس سے ہم جب دور ہوتے ہیں۔ جی یعنی اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ پہلا عہد، تو اس عہد کو ایویلویٹ کرنے میں، اس کا تجزیہ کرنے میں ہمیں اس لیے بھی آسانی ہے کہ اس عہد کا پورا منظرنامہ اب ہمارے سامنے ہے، اس کے تمام تر خد و خال، اس کے جو تمام تر رویے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک تو کسی بھی عہد کا تجزیہ جو ہے وہ بعض اوقات اس عہد کے اندر رہتے ہوئے بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سنجیدگی کا رویہ تھا وہ پہلے زیادہ تھا اور اب کم ہو گیا ہے۔ کچھ چیزیں ضرور ایسی ہیں کہ ہمیں کہیں کہیں مطالعے کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے، یا ادب کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی تفہیم میں ہمیں کچھ مسائل نظر آتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عہد حاضر میں بھی ادب کو پڑھنا، ادب کو تخلیق کرنا، ادب کو سننا، اس کے جو تمام تر سنجیدہ رویے ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کتاب نہیں پڑھی جا رہی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کتاب میلہ ہوتا ہے تو کتاب کی جو فروخت کا عمل ہوتا ہے، کتاب کو پڑھے جانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیز ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اپنے اپنے عہد کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ کتاب کو کوئی چیز انکاؤنٹر نہیں کر رہی تھی، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ میڈیا تھا تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی صورت میں تھا، لیکن اب جو ہے چونکہ بہت سارے ٹولز ایسے آ گئے ہیں کہ کتاب کو بہت ساری اور چیزوں نے، میں ریپلیس کا لفظ تو نہیں بول رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ایک اہمیت بڑھی ہے۔ یعنی مثلا سوشل میڈیا کی اہمیت بڑھی ہے، مثلا کمپیوٹر کی اہمیت بڑھی ہے، لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، وہ آپ کی زندگیوں میں شامل ہے، آپ اس کو دیکھ۔ تو اب کتاب کے ساتھ ساتھ جو کتاب کے دیگر رویے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب کتاب جو ہے وہ ہارڈ فارم میں صرف نہیں پڑھی جاتی ہے بلکہ وہ سافٹ فارم میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہ سافٹ فارم میں جب پڑھی جاتی ہے تو وہ لیپ ٹاپ پہ پڑھی جاتی ہے، وہ ٹیب پہ پڑھی جاتی ہے، وہ آپ کے موبائل فون میں جو ہے ذرائع ہیں اس کے ذریعے پڑھی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب سنجیدگی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ زبان جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، اس کا بہاؤ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، اس کے ادبی رجحانات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی عبوری دور میں ہوتے ہیں، اس عبوری دور کی اہمیت ہمیں بہت دیر بعد اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جیسے مثلاً کہتے ہیں کہ فلاں دور میں، ولی کے دور میں زبان بن رہی تھی، تو جب ولی کا دور تھا تو کیا اس وقت بھی یہ شعور موجود تھا کہ ابھی زبان بن رہی ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ زبانوں کی تبدیلی کا عمل، زبانوں پر کسی دوسری ثقافت کی ڈومینیشن کا عمل، یہ ایک بڑا غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو مجھے بہرحال ذاتی طور سے، چونکہ میں ادب کو ایک طالب علم کے طور پر پڑھتا بھی ہوں اور منصبی فریضے کے تحت مجھے ادب پڑھانا بھی ہوتا ہے،
اور پھر چونکہ لکھنے لکھانے سے تعلق ہے تو ادبی جو مختلف پلیٹ فارم ہیں ان پر بھی جانا ہوتا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وقتی طور سے بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت کچھ خالی ہو گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ ایسے تخلیق کار، کچھ ایسے نوجوان، کچھ ایسی کتابیں اس ساری صورتحال کو ایسے فل کرتی ہیں کہ ایک حیرت کا ایک نیا دربا ہوتا ہے. تو میں ذات طور سے سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی غیر سنجیدگی کے رویے سامنے آئے بھی ہیں تو وہ اتنے پائیدار نہیں ہیں، وہ اتنے مستحکم نہیں ہیں. کوئی شاعر اگر مقبولیت کی خاطر کچھ ایک دو باتیں ایسی کرتا ہے یا برا لفظ بول رہا ہوں، کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عہد حاضر میں بس وہی شاعر سروائیو کر رہا ہے. اور بہت سارے شاعر ایسے ہوتے ہیں جو تخلیقی سطح پہ بہت اچھے انداز سے شعر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ افسانہ لکھ رہے ہوتے ہیں. یہی چیز سننے اور پڑھنے کا عمل ہے. بالکل. کہ ادب کے ایسے قارئین اور ناظرین بھی ہیں کہ جو پاپولر لٹریچر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جن کی ادبی سطح جو ہے وہ ذہنی سطح وہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ادب کا صحیح رس جو ہے وہ حاصل کر سکیں. لیکن ادب کے بہت سارے سنجیدہ قارئین بھی ایسے موجود ہیں کہ جو کسی نئی تشبیہ کو، کسی نئے استعارے کو، کسی نئے امیج کو نہ صرف یہ ہے کہ سمجھنے میں بلکہ اس کی تحسین میں ان کی وہ ذہنی سطح ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بظاہر ایسی نظر آتی ہیں، لیکن بباطن بطور ادب کے طالب علم کے، استاد کے یا تخلیق کار کے، میں سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں بھی اردو زبان و ادب ویسے ہی پائیداری کے ساتھ تخلیق ہو رہا ہے اور ویسے ہی اس کی قرت اور بصارت کے جو سنجیدہ رویے ہیں وہ موجود ہیں. بہت خوبصورت، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ میرے سوال کا جواب دیا، اور کوشش یہی ہے کہ ادب کی جو خوبصورت روایت ہے اس کو ہم ایسے ہی برقرار رکھیں. تو ادبی اصطلاح کی جانب ہم بڑھتے ہیں. تو سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ نریٹو کی اصطلاح کیا ہے؟ نیریٹو جو ہے یہ اس کو ہم دو تین سطحوں پر دیکھیں گے. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ لفظ نیریشن سے ہے، جی، یعنی کوئی چیز بیان کی جا رہی ہے. تو جتنا بھی ہمارا فکشن کا ادب ہوتا ہے یہ سارے کا سارا نیریٹو لٹریچر ہوتا ہے. یعنی اس میں آپ کچھ بیان کر رہے ہیں، کوئی قصہ سنا رہے ہیں، ناول ہے، افسانہ ہے، داستان ہے، یہ سب کے سب جو ہے وہ نیریشن ہوتی ہے. اسی طرح شاعری کے اندر بہت ساری اصناف ایسی ہوتی ہیں جو نیریٹو جانرز ہوتی ہیں. یعنی مثلاً جیسے مثنوی ہے، چونکہ اس کے اندر بھی ایک قصہ ہے، بیان کیا جا رہا ہے. اسی طرح مرثیہ ہے تو اس میں بھی ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. تو ایک تو نیریٹو کی جو اصطلاح ہے وہ ادب کی ایک ٹیکنیک کے طور پر ہے. لیکن جدید جو لسانی تھیوریز آئی ہیں اور تنقید پر بھی ان کے خاصے اثرات ہیں، تو نیریٹو اس تنقیدی اصطلاح کے طور پر ایک الگ مفہوم رکھتی ہے. یعنی یہ وہ نیریشن نہیں ہے کہ جو فکشن میں ہوتی ہے یا کسی ادبی صنف میں ہوتی ہے اور ایک چیز بیان کی جا رہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے، چلے ہم اس اصطلاح کو نیریشن کا جو پرانا تصور ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا جوڑ کے بھی دیکھیں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی بات نیریٹ کی جاتی ہے، جب کوئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے تو سننے والے یا پڑھنے والے جو ہے ان کے دماغوں پر ایک خاص طرح کا اثر جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو نیریٹو جو ہوتا ہے یہ اس طرح کی نیریشن نہیں ہے جیسے قصہ کہانی ہوتی ہے. کسی عہد میں کوئی ایک جملہ، کوئی ایک نعرہ، کوئی ایک سلوگن، کوئی ایک بات ایسی کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو اس خاص طرح کی نیریشن سے ایک تبدیلی کے آثار جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، اب اس کے پیچھے کچھ سیاسی طاقتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ عالمی طاقتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ تجارتی طاقتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ مذہبی نوعیت کی طاقتیں بھی ہوتی ہیں. ایک خاص طرح کا نیریٹو دیا جاتا ہے. مثلاً میں اگر آپ کو ایک مثال دوں، ایک نیریٹو قیام پاکستان کے وقت جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، ناؤ اور نیور. جی. اب ایک خاص طرح کا نیریٹو ہے کہ یا تو اب یا پھر کبھی نہیں. اب یہ جو خاص طرح کے سٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیے کہ ایک خاص طرح کا ضابطہ علم بھی موجود ہے، اس کے پیچھے کچھ خاص طرح کے مقاصد بھی موجود ہیں،
اس کے پیچھے ایک خاص طرح کا ایک یعنی یوں سمجھیے کہ سماجی محرک بھی موجود ہے. تو کوئی ایک جو سلوگن ہوتا ہے جس کے پیچھے کچھ خاص طرح کے مقاصد ہوتے ہیں. اچھا یہ تو میں نے آپ کو ایک ایسی مثال دی ہے کہ ایک پازیٹیو ہے. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر پازیٹیو نظر آتی ہیں, ان کے پیچھے کچھ منفی مقاصد بھی ہوتے ہیں. پازیٹیو کی بات آئی ہے تو جیسے پچھلے دنوں ایک ہمیں ایک پولیٹیکل یوں سمجھیے کہ ہمارے سربراہ نے ہمیں ایک نیریٹو دیا کہ سب سے پہلے پاکستان. یعنی ہم یہ جو دنیا بھر کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں تو یہ جو ہمارا ملک ہے پہلے تو ہمیں اس کو اہمیت دینی ہے. ایک نیریٹو ہمیں دیا گیا, ٹھیک ہے. تو پھر جیسے میں نے کہا کہ نیریٹو جو ہوتے ہیں وہ تجارتی کمپنیوں کے بھی ہوتے ہیں. ایک آپ نے ایڈ سنی ہوگی, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ایک خاص طرح کا جو ایک نیریٹو ہے دیا گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داغ اچھے ہوتے ہیں, داغ جو ہوتے ہیں وہ برے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے خاص طرح کا تجارتی مقصد ہے. آپ کو ایک خاص طرح کی اس کے اندر اس بیان کے اندر ایک دلکشی جو ہے وہ پیدا کی گئی ہے. تو نیریٹو جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ایک ایسا بیان ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کو خاص طرح کا ایک علمی مقصد ہوتا ہے, اس کے پیچھے کو خاص طرح کا سیاسی مقصد ہوتا ہے, ایک خاص طرح کا مذہبی مقصد ہوتا ہے. اچھا ابھی جو میں نے ایک بات بولی ہے بیان, ایک بات یاد رکھیے گا کہ چونکہ ہم نیریٹو کا ترجمہ بیانیہ کرتے ہیں تو بیان اور بیانیہ بعض اوقات ایک چیز نہیں ہوتے. یعنی بیانیہ جو ہوتا ہے وہ کوئی طاقتور طبقہ دے گا. بیان میں اور آپ کوئی شخص بھی کوئی ایک بیان جو ہوتا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. نیریٹو جو ہوتا ہے یا جو بیانیہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقتور طبقہ ہوگا. ایک طاقتور طبقہ کہ جو علمی طور پر طاقتور ہو سکتا ہے, وہ پولیٹیکل طور پر طاقتور ہو سکتا ہے, وہ علمی طور پر طاقتور ہو سکتا ہے, وہ گلوبلائزیشن کے زیر اثر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہو سکتی ہے. تو نیریٹو سے مراد ایک ایسا بیان, ایک ایسی اسٹیٹمنٹ کہ جس کے پیچھے کچھ خاص طرح کے مقاصد موجود ہوتے ہیں. وہ مقاصد مثبت بھی ہو سکتے ہیں, وہ مقاصد منفی بھی ہو سکتے ہیں, وہ مقاصد عیاں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مقاصد پنہاں بھی ہو سکتے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت, بڑی عمدہ اصطلاح سے آج آشنائی ہوئی اور یقیناً سننے والوں کو ضرور جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوگا. ناظرین, پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سر آج کون سی کتاب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم ایک رسالے کا تعارف پیش کریں گے. ظاہر ہے کہ یہ جو رسالہ ہوتا ہے یہ بھی ایک کتاب کی شکل ہوتی ہے. رسالہ جو لفظ ہے یہ بھی ترسیل سے ہے, جیسے کتاب کے ذریعے کوئی علمی بات اس کی ترسیل ہوتی ہے. پرانے زمانے میں تو کتاب کے لیے بھی رسالے ہی کا لفظ آتا تھا. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں صوفی نے فلاں رسالہ لکھا تو اس سے مراد کتاب ہی ہوتی تھی. تو یہ ایک رسالہ ہے ذوق کے نام سے اور یہ اٹک سے شائع ہوتا ہے. اور جس شمارے کا میں تعارف آج پروگرام میں ہم نے شامل کیا ہے, یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک خاص نمبر ہے اور یہ ہے ذوق خواجہ سرا نمبر. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں جو ٹرانسجینڈرز ہیں انہوں نے اپنے حقوق کے لیے ایک خاص طرح کی تحریک شروع کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ٹرانسجینڈرز ایسے ہیں کہ جو اپنے ان حقوق کو حاصل کرتے ہوئے وہ زندگی کے جو مختلف عملی رنگ ہیں اور آہنگ ہیں ان میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. وہ تعلیم میں بھی آگے آ رہے ہیں, وہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی آگے آ رہے ہیں. ہم نے اپنی اردو رسی میں ایک ٹرانسجینڈر فیضی کا انٹرویو جو کہ اردو میں ایم فل ہیں تو ان کا جو ہے وہ انٹرویو نشر کیا تھا. تو یہ ذوق خواجہ سرا نمبر, اس کے میں اگر چند مندرجات اپنے جو قارئین ہیں, سامعین ہیں, حاضرین ہیں, سننے والے ہیں, باصرین ہیں, ان کو اگر اس کے کچھ مندرجات اگر بتائے جائیں تو ایک تو کچھ نظمیں اس میں شامل ہیں اویس ملک کی اور واجد امیر کی, خواجہ سرا اور مورت کے نام سے. اسی طرح جو میں نے ابھی فیضی کا ذکر کیا تو اس میں فیضی کا جو ہے وہ انٹرویو ہے, اور پھر شہزادہ اور نمانہ اس نام سے بہت دو اچھی کہانیاں ہیں
طاہر اسیر اور صبا ممتاز بانو کی، اور اس میں ایک بہت اچھا مضمون ہے اردو میں تیسری جنس پر لکھا گیا افسانہ، یہ ڈاکٹر سید زبیر شاہ کا افسانہ ہے۔ تو اس میں بہت ساری کہانیاں اور ادب میں خواجہ سراؤں کے حوالے سے کیا کیا تخلیقی جہتیں سامنے آئی ہیں ان پر مضامین بھی ہیں، لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو خواجہ سراؤں کے اس وقت جو معاصر مسائل ہیں ان کو متنوع جہتوں سے دیکھا گیا ہے۔ ان کے بہت سارے مسائل جو سماجی ہیں، خارجی طور پر ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ طبقہ ایک عرصہ تک نظر انداز بھی ہوا ہے، تو باطنی سطح پر ان کے وجود کے حوالے سے کچھ نفسیاتی مسائل، کچھ روحانی مسائل، کچھ ان کی زبان کے مسائل، یعنی آپ دیکھیے کہ ہر طبقے کی اپنی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے، تو اس زبان کے کیا مسائل ہیں، تو اس رسالے میں بہت ساری جہتوں کو کور کیا گیا ہے۔ یہ مجلہ ہے، اٹک سے نکلتا ہے ذوق، اس کے مدیر اعلیٰ سید نصرت بخاری ہیں اور مدیر ارشد سماب ملک ہیں۔ یہ ابھی تازہ شائع ہوا ہے جنوری 2023 میں، تو جو احباب بھی اس حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان ٹرانسجنڈر کے حوالے سے لکھا گیا ادب ہے یا ان کے ثقافتی معاملات ہیں، ان سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اس مجلے کو ضرور پڑھیں۔ بہت منفرد رسالہ، یقیناً ناظرین آج کا پروگرام آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔